अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, फोकस पॉइंट यूट्यूब चैनल आप देख रहे हैं। मैं हूँ शाहिद मुनीर। नाज़रीन, कल सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने एक अहम मामले का सुनने को नोटिस लिया। जस्टिस मज़ाहर अली नकवी साहब ने एक लेटर पुट अप किया इन फ्रंट ऑफ चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान उमर अता बंदयाल साहब ने। उन्होंने एक ख़त लिखा चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को, जिसके ऊपर उन्होंने इमीडिएट सो मोटो नोटिस लिया और आज 5 रुकनी बेंच ने उस सो मोटो नोटिस की समाअत की सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की रजिस्ट्री में इस्लामाबाद में। जनाब अली, आज अहम तरीन रिमार्क्स अदालत उज़्मा की तरफ से सामने आए और इन रिमार्क्स में अदालत ने हुक्म दिया कि हाई प्रोफाइल मुकदमात में प्रोसिक्यूशन तहकीकात ब्रांच के अंदर ता हुक्म सानी ट्रांसफ़र पोस्टिंग नहीं करेगी। सुप्रीम कोर्ट ने नैब और FIA को भी ता हुक्म सानी कोई भी मुकदमा अदालतों से वापस लेने से रोक दिया। दूसरी तरफ चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान उमर अता बंदयाल साहब ने सुप्रीम कोर्ट के 5 रुकनी लार्जेस्ट बेंच में हुकूमती शख्सियात की जानिब से तहकीकात में मदाखलत पर आज खुद नोटिस की समाअत की। अदालत ने हुक्म दिया कि हाई प्रोफाइल मुकदमात में प्रोसिक्यूशन तहकीकात ब्रांच के अंदर ता हुक्म सानी ट्रांसफ़र पोस्टिंग नहीं की जाएगी और सुप्रीम कोर्ट ने नैब और FIA को भी ता हुक्म सानी कोई भी मुकदमा वापस लेने से अदालतों से रोक दिया। नाज़रीन, ये अहम तरीन आज के दिन की डेवलपमेंट है। मुसलसल दूसरा दिन है जिसमें मुस्लिम लीग नवाज़ को एक बड़ा डेंट लगा है। कल 63A की तशरीह का फ़ैसला, उसमें हमज़ा शहबाज वज़ीर आला पंजाब की अदालती फ़ैसले के बाद छुट्टी हुई। आज के दिन जो मैटर्स थे इन हुकूमती वज़रा के, वज़ीर आज़म के, वज़ीर आला एक्स पंजाब हमज़ा शहबाज के और दीगर वज़रा के, उनके ऊपर सुप्रीम कोर्ट ने इस तरह की इत्तलात के ऊपर कि इन केसेस में अंडर इन्फ्लुएंस किया जा रहा है अफसरान को। एक की आपको पता ही है कि पिछले दिनों डेथ भी हो गई हार्ट अटैक से, और सेकेंडली जो इनकी ट्रांसफ़र और पोस्टिंग का मैटर था ये भी सामने आया। फिर इनको अंदर प्रेशर करने का मामला भी सामने ख़बरों की ज़ीनत बन रहा था काफ़ी दिनों से। तो अदालत उज़्मा ये सारे मामलात को देख रही थी और अदालत ने बिलाखिर इसके ऊपर सो मोटो नोटिस लिया और सो मोटो नोटिस लेने के बाद में आज 5 रुकनी जो बेंच है उसने इस मैटर को देखा। सुप्रीम कोर्ट ने हिदायत की कि आर्टिकल A1025 और 4 की अमलदारी होना चाहिए। क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम की शफाफियत और साख को बरकरार रखा जाए। हमारी कार्रवाई का मकसद सिर्फ इसी हद तक है, ये कहना था सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का ये कहना था कि शफाफियत और साख को बरकरार रखा जाए, हमारी कार्रवाई का मकसद सिर्फ इस हद तक। अदालत ने चेयरमैन नैब, DG FIA और सेक्रेटरी दाखिला को नोटिस जारी करते हुए वजाहत तलब की कि मुकदमात में मुदाखलत क्यों हो रही है। अदालत ने सरबराह प्रोसिक्यूशन FIA, लीगल डायरेक्टर FIA, तमाम सूबाई एडवोकेट जनरल को भी नोटिस जारी करते हुए तहरीरी जवाबात जमा कराने का हुक्म सादर फरमाया और समाअत आइंदा जुमे तक मुलतवी कर दी। नाज़रीन, ये अहम तरीन मामला था जिसमें अखबारात में, मीडिया में इमरान खान साहब भी जल्स में पुट अप कर रहे थे कि रियासत की ज़िम्मेदारी होती है कि जो अदारे हैं आपने, जो ज़ेर समाअत मुकदमात हैं, उनको आपने पाया तकमील तक पहुंचाना होता है। तो इसमें कुछ इश्यूज़ सामने आ रहे थे जिसके ऊपर फौरी तौर के ऊपर सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस दिया। दौरान समाअत अदालत ने अटारनी जनरल से कहा कि लाहौर की अदालत में FIA प्रोसिक्यूटर को तब्दील कर दिया गया, DG FIA और डॉक्टर रिजवान को भी तब्दील कर दिया गया। इन्हें बाद में हार्ट अटैक हुआ। इन मामलात पर तशवीश है। DG FIA ने एक तफ्तीशी को पेश होने से मना किया। प्रोसिक्यूशन ब्रांच और इस्तगासा अमल में मुदाखलत नहीं होनी चाहिए। अखबार के तराशे के मुताबिक ECL से नाम निकालने पर ECL रूल्स में तब्दीली से 3000 अफराद को फ़ायदा हुआ। मामलात को जानना चाहते हैं। जी नाज़रीन, अदालत उज़्मा ने कहा कि ECL के रूल में तब्दीली से 3000 को फ़ायदा हुआ। इन मामलात को जानना चाहते हैं। तो ये मामलात हैं जो सुप्रीम कोर्ट में अहम तरीन सो मोटो केस था। ये आलम है हमारी मौजूदा हुकूमत का कि इनका रोल खुल के सामने आ गया। इन्होंने महंगाई को नहीं देखा लेकिन अपने मुकदमात की तरफ इनकी पूरी तवज्जो थी। चीफ जस्टिस ने यह भी कहा कि हम ऐसी ख़बरें 1 माह से देख रहे हैं और पढ़ रहे हैं और इससे कानून की हुक्मरानी पर असर पड़ रहा है। अमन और एतमाद
کو معاشرے میں برقرار رکھنا آئین کے تحت ہماری ذمہ داری ہے، قانون کی حکمرانی کو برقرار رکھنا ہے۔ یہ کارروائی کسی کو ملزم ٹھہرانے یا کسی کو شرمندہ کرنے کے لیے نہیں ہے، یہ کارروائی فوجداری نظام قانون کی حکمرانی کو بچانے کے لیے ہے۔ امید کرتا ہوں کہ وفاقی حکومت ان اقدامات کی وضاحت کرنے میں تعاون کرے گی۔ یہ کہنا تھا چیف جسٹس آف پاکستان جسٹس عمر عطا بندیال صاحب کا۔ یہ انتہائی سیریس نوعیت کا معاملہ ہے جو سپریم کورٹ میں زیر سماعت ہے۔ چیف جسٹس نے کہا، میں ایسی خبریں ایک ماہ سے دیکھ رہے ہیں۔ تو ناظرین، آپ کو یہ سمجھ آ چکی ہوگی کہ جو ایک ماہ سے جو پاکستان کے معاملات تھے، ڈالر کی قیمتیں، آئل کی قیمتیں، مہنگائی کا ایشو، اور ہر جگہ کے اوپر حکومت بالکل ہمیں سوئی ہوئی نظر آ رہی تھی، تو اس کی وجہ یہ تھی کہ ان کی ساری توجہ اپنے مقدمات کو دریا برد کرنے پہ۔ چیف جسٹس نے یہ بھی ریمارکس دیے کہ خبروں کے مطابق نیب کا فوجداری ریکارڈ غائب ہونا شروع ہو گیا۔ نیب کے 4 مقدمات میں ریکارڈ گم ہونے کی خبر بھی ہے۔ اٹارنی جنرل ان معاملات میں ہماری مدد کریں۔ FIA پراسیکیوٹر نے بھی مداخلت پر بیان دیا ہے۔ یہ کہنا تھا چیف جسٹس آف پاکستان کا، یہ ریمارکس دیے چیف جسٹس آف پاکستان نے۔ اب آپ دیکھیں کہ فوجداری نیب کا ریکارڈ غائب ہونا شروع ہو گیا۔ اب اس سے آپ کو وہ منظر بھی یاد آتا ہوگا کہ جب ریکارڈ جل جاتا تھا۔ تشویش صرف انصاف فراہمی کے لیے ہے۔ ہم تحقیقاتی عمل کا وقار، عزت اور تکریم برقرار رکھنا چاہتے ہیں۔ ہم یہ پوائنٹ سکورنگ کے لیے نہیں کر رہے، صرف انصاف کی فراہمی چاہتے ہیں جو اندراج مقدمہ سے فیصلہ پر ختم ہوتی ہے۔ یہ بھی کہنا تھا چیف جسٹس آف پاکستان عمر عطا بندیال صاحب کا۔ دوسری طرف یہ بھی کہا کہ مئی سے یہ اقدامات ہونا شروع ہوئے، ہم ان اقدامات کو دیکھتے رہے، ہم خاموش تماشائی بن کر یہ چیزیں نوٹ کرتے رہے۔ انصاف کے نظام سے کوئی بھی کھلواڑ نہ کرے۔ مقدمات پر ملزمان کو ابھی مجرم قرار نہیں دیا گیا اور عدالت نے سزائیں نہیں سنائی۔ آپ یہ دیکھیں کہ یہ جو ریمارکس ہیں چیف جسٹس آف پاکستان کے انتہائی معنی خیز ہیں، اور آپ ان کے جو انر ورڈز ہیں اس کو دیکھیں کہ انصاف کے نظام سے کوئی بھی کھلواڑ نہ کرے۔ اس کا مطلب ہے کہ انصاف کے نظام سے کھلواڑ یہ کر رہے تھے، اور کھلواڑ یہ کر رہے تھے کہ جس طرح ان کی گزشتہ حکومت میں ریکارڈ اچانک جل جاتا تھا، غائب ہو جاتا تھا، اب ایسا ہی معاملہ جو ہے وہ اب دوبارہ سے ہونا شروع ہو گیا۔ جسٹس مظاہر علی نقوی صاحب نے بھی کہا کہ FIA پراسیکیوٹر نے عدالت میں تحریری درخواست دی اور بتایا کہ انہیں پیش نہ ہونے کا کہا گیا۔ FIA پراسیکیوٹر نے مزید کہا کہ جو بندہ وزیر اعلیٰ وزیر اعظم بننے والا ہے اس مقدمے میں پیش نہ ہو۔ تو یہ ڈائریکشن FIA کی طرف سے جو DG تھے ان کی طرف سے پراسیکیوٹر کو دی گئی کہ آپ نے یہ موقف عدالت میں دینا ہے، اور تحریری سٹیٹمنٹ میں جو پراسیکیوٹر تھے FIA کے انہوں نے یہ عدالت میں دیا۔ اب آپ یہاں سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کس طرح سے معاملات جو عدالت میں چل رہے ہیں ان کے اوپر اثر انداز ہوا جا رہا ہے، اور حتی الوسع کوشش کی جا رہی ہے کہ کس طرح سے ریکارڈ جو ہے وہ کسی طرح جل جائے، غائب ہو جائے، افسران کے تبادلے پوسٹنگ ہو جائیں۔ انہی بینچ کا حصہ تھے جسٹس منیب اختر نے کہا کہ بظاہر یہ ٹارگیٹڈ ٹرانسفر پوسٹنگ کیے گئے، اس پر تشویش ہے، اس لیے چیف جسٹس نے سو موٹو نوٹس لیا اور ہم توقع کرتے ہیں کہ آپ ہم سے تعاون کریں گے۔ یہ انہوں نے اٹارنی جنرل اشتر اوصاف کو کہا۔ عدالت نے پوچھا کہ FIA میں افسران کو ہٹانے، ٹرانسفر پوسٹنگ، تحقیقاتی اور پراسیکیوشن برانچ میں تبدیلیوں پر جواب دیا جائے۔ نیب کی تحقیقاتی اور پراسیکیوشن ڈپارٹمنٹ میں ٹرانسفر پوسٹنگ پر جواب دیا جائے۔ نیب FIA میں پراسیکیوشن برانچز میں کسی کو تبدیل کیا اور اس کی جگہ پر کون آیا، گزشتہ 6 ہفتے کا ریکارڈ فراہم کیا جائے۔ اب یہ دیکھیں کہ صرف 1 مہینے ڈیڑھ میں جس طرح سے یہ نیب کے مقدمات پہ، جس طرح پہ FIA کے مقدمات کے اوپر اثر انداز ہو رہے ہیں، آپ اس سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ان کی مینٹلٹی کیا ہے۔ تو یہ جو سپریم کورٹ نے ہدایت کی مزید کے مقدمات کی نامکمل دستاویزات ریکارڈ محفوظ بنانے کے لیے اقدامات سے آگاہ کیا جائے۔ FIA اور نیب میں ہائی پروفائل مقدمات کا ریکارڈ چیک کیا جائے، چیک کرنے کے بعد سیل کیا جائے، ہائی پروفائل مقدمات کا ریکارڈ چیک کر کے مجاز اتھارٹی کو رپورٹ پیش کی جائے۔ تو ناظرین، یہ تھا سارے کا سارا جو میں نے آپ کو خلاصہ سنایا سپریم کورٹ میں آج ہونے والی سماعت کا۔ اگلے جمعے تک اس کی ہیئرنگ پوسٹپون ہو گئی ہے، اور اٹارنی جنرل کو اور دیگر جو ہے ڈپارٹمنٹ ہے، نیب کو، چیئرمین کو اور دیگر کو نوٹسز جاری کر دیے گئے ہیں۔ اس ساری ہیئرنگ سے جو ریکارڈ کے اوپر ساری چیزیں آئیں، جو سپریم کورٹ کے ریمارکس تھے آنریبل ججز کے،
5 رکنی بینچ کے جو ریمارکس سامنے آئے، جو ریکارڈ کے حوالے سے گفت و شنید ہوئی، اس سے یہ نتیجہ اب اخذ کیا جا سکتا ہے کہ یہ تصویر ہمارے سامنے جو بالکل اوپر کے اسٹیٹ بالکل سامنے آ رہی ہے ہمارے، کہ وزیر اعظم پاکستان موجودہ شہباز شریف صاحب، جن کو عمران خان صاحب اکثر و بیشتر اپنے جلسوں میں کرائم منسٹر کہتے ہیں، اور ان کو جو سابقہ ہیرنگز تھیں، جو پچھلے ڈیسیجن تھے، سیلین مافیا قرار دیا گیا تھا. تو یہ ساری پریکٹسز دیکھ کے کہ کس طرح سے قانون کے ساتھ کھلواڑ کیا جا رہا ہے، جو ہمارے تفتیشی نظام ہے، جو ہمارے ادارے ہیں، ایف آئی اے، نیب، جو ان کے کیسز کی ہیرنگ کر رہے ہیں، کس طرح سے ان کو انڈر انفلوئنس کرنے کی سازش کی جا رہی ہے، کوشش کی جا رہی ہے. بہت ساری ٹرانسفر پوسٹنگ انہوں نے اپنے مفادات کے لیے کی. اس طرح سے ایک ذہنی دباؤ کا شکار ہو کے ڈاکٹر رضوان صاحب جو کہ ایف آئی اے میں تھے، ان کی ہلاکت، اچانک ہارٹ اٹیک سے ہونا، یہ مختلف معاملات آپ کے سامنے ہیں. اب یہ ساری صورتحال اس چیز کو واضح کرتی ہے کہ چاہے حمزہ شہباز کا کیس ہے یا کرائم منسٹر کا کیس ہے، تو یہ جو امپورٹڈ حکومت ہے، اس کی ساری جو توجہ، فوکس، پورے کا پورا مشینری جو حکومتی ہے، وہ صرف ان کیسز کو کس طریقے کے ساتھ آصف علی زرداری کے معاملات کیسز کے، خورشید شاہ کے، رانا ثناء اللہ کے جو ان کے چل رہے ہیں کیسز، اینٹی نارکوٹکس کیس میں. تو آپ یہ دیکھیں جتنے بھی ان کے مشیر وزیر ہیں جن کے کیسز چل رہے ہیں، تو ریکارڈ کے ساتھ کیا ہو رہا ہے یہ آپ دیکھتے جائیے. لیکن امید رکھیے آج کی جو ہیرنگ ہے سپریم کورٹ آف پاکستان کی، حوصلہ افزا ہے. اور جس طرح سے کل عمران خان صاحب نے گجرانوالہ میں کہا تھا، ان کے آگے سمندر ہے، پیچھے عوام کے ساتھ میں کھڑا ہوں، تو ان کو عمران خان صاحب دیوار سے لگائے رکھیں گے ایسے ہی. اور عدالتوں کے اوپر میں پورا اطمینان ہے کہ انشاءاللہ وہاں سے بہتر فیصلے پاکستان کے لیے آئیں گے.